گھر بیچا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا مال پر، سب کو حصہ نہیں دیا، اتنا مجھے بات بتائی گئی اور سمجھ میں بھی آئی۔ تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں، وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہونا یہ چاہیے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کی فیملی پر آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ لیکن جب گھروں میں ایسا ماحول ہو کہ دین ہم نے سکھایا نہ ہو اور گمان یہ ہو کہ مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے، اور آپ کو اگر امید نہ ہو، آپ کہ نہیں ہماری اولاد نہیں لڑے گی، میں آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ گمان کر لیں، لڑے گی۔ دولت اتنی گندی شے ہے، بچے آپس میں بعض اوقات نہیں لڑنا چاہتے، جیسے بیٹا ہے تو اس کی بیوی اس کو فورس کرے گی کہ یہ کرو اور وہ کرو، پھر دوسرے کی بیوی، تیسرے کی بیوی، آؤٹ سائڈرز جو ہیں وہ سب، پھر جو ہم نے انتشار دیکھا ہے، بعض کہتے ہیں نا یہ 2 شادیاں کریں 3 شادیاں کریں، ان کو ذرا ان کے حشر کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں ان کی پراپرٹی پہ ایک بیوی دوسری بیوی لڑ رہی ہوتی ہے، اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور گریبان پکڑا ہوتا ہے۔ تو یا تو اچھا ماحول بنائیں، سب کو اللہ کی رضا پہ راضی رکھیں، اور یا پھر یہ کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ایک فتویٰ لے لیں۔ مثلا آپ فوت ہو گئے سمجھ لیں، تو یہ اب یوں لکھیں کہ زید فوت ہو گیا اور اس کے یہ وارث ہیں، زید کے والدین ہیں، زید کے بھائی بہن ہیں، اس کی ایک بیوی ہے، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، بس یہ کم از کم ان کے لکھ کر اب زید کا ترکہ تقسیم کرنا کس کو کتنا ملے گا، یہ آپ کر کے رکھ لیں، فتویٰ لے کے رکھ لیں اپنے پاس۔ اب آپ کا اچانک انتقال ہوتا بھی ہے، گھر والوں کو پہلے بتا دیں کہ اس کے مطابق تقسیم ہوگی، پھر آپ کو ہو جائے گا۔ اچھا فرض کر لیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے، آپ کے سامنے کوئی اولاد فوت ہو گئی، تو جس کے مال تقسیم ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا اس کو مورث کہتے ہیں، مورث کے سامنے ہی کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو وہ محروم رہتا ہے، نہ اسے اب ملے گا نہ اس کی اولاد کو ملے، اسے تو آپ باہر نکال دیں۔ تو پھر دوبارہ ایک اور فتویٰ لے لیں کہ زید کے یہ بچے تھے لیکن زندگی میں ایک کا انتقال ہو گیا، اب باقی کو کتنا ملے گا، اس پہ لے کے رکھ لیں اور وہ دے دیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ اب اگر کوئی نہ مانے اولاد تو پھر ٹھیک ہے، نہ مانے تو نہ مانے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے تقسیم کرنا ہے، خود والدین غلط تقسیم کر کے اپنے بڑوں کی قبضے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اولاد کو تو آپ نے یہی سکھایا نا کہ ہم نے بہنوں کا مال دبایا ہوا ہے، تم بھی اسی سنت پر عمل کرنا، تو پھر بھائی بھی آگے نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ کر لیں، باقی جتنے اس طرح کے قابض حضرات ہیں، بھائی زندگی مختصر سی ہے، ابھی یہ موت کا جھٹکا آئے گا، آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں گے، ذرا قبرستان جا کر دیکھیں، یہ 2 گز کا پلاٹ، 200 گز کا پلاٹ، 500 گز کا، 1000 گز کے پلاٹ، مال، گولڈ، یہ سب یہیں رہ جائے گا، آپ کے کپڑے تک اتار لیے جائیں گے، آپ کو برہنہ حالت کے اندر غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور سیدھا ایک اور کفن بھی کتنے کا ہوگا ذرا قیمت معلوم کر لیں، آپ نے ساری زندگی جتنے لباس پہنے ہوں گے ایک لباس بھی اس کی قیمت سے کم کا نہیں ہوگا، اتنا معمولی سا کفن دے کے آپ کو قبر میں چھوڑ دیں گے، اس کے بعد آپ خمیازہ بھگت رہے ہوں گے۔ اس لیے نہ کسی کا حق ماریں، اگر آپ کو نہیں پتہ کہ کس کا کیا حق ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، آپ اب فتویٰ لے لیں جا کر، اور فتویٰ لے کر اس کی روشنی میں خرچہ کریں، یعنی حصہ دیں، اور جو اخراجات وغیرہ آپ نے بیجا کیے ہیں اس کا تاوان دیں، یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، ورنہ آخرت کی بربادی کا بہت بڑا سامان ہوگا۔